جب ہم آئے تو جو جی پی سی کا اصل آبجیکٹیو تھا ہم نے وہی سامنے رکھا، اور آبجیکٹیو یہ تھا کہ آپ نے جو ہماری جو انڈسٹریز ہے گجرانوالہ کی ان کو پروموٹ کرنا ہے نیشنل لیول پہ بھی، لیکن مینلی انٹرنیشنل لیول پہ، تاکہ ٹریڈ پروموشن اور ایکسپورٹ پروموشن پہ کو بہتر بنایا جائے ہماری پروڈکٹس کے پوائنٹ آف ویو۔ اس سے بڑا ڈسپلے سینٹر جہاں پہ 52 کمپنیز 30 مختلف انڈسٹریز کو ریپرزینٹ کرتی ہوں اور پورا سال کرتی ہوں، ایسا کوئی ادارہ اس وقت پاکستان میں اس لیول پہ ایگزسٹ نہیں کرتا ہے، نہ لاہور میں، نہ سیالکوٹ میں، نہ فیصل آباد میں۔ یہ اعزاز اب گجرانوالہ کے پاس۔ پچھلے تقریباً 6 ماہ کے اندر ہم یہاں پہ کوئی 25 ممالک کے ڈپلومیٹس یا ٹریڈ باڈیز یا آنری کونسلز یا جوائنٹ چیمبرز کو یہاں بلا چکے ہیں، جس کا ہمیں مین فائدہ یہ ہوا کہ ایک تو ہم ان کو روشناس کروا سکے ان پروڈکٹس کے حوالے سے جو یہاں بنتی ہیں، اور نہ صرف یہ کہ ان کو پروڈکٹس دکھا سکے بلکہ ان کو ہم نے بزنس کمیونٹی کے ساتھ بٹھایا، جو ہمارے فیکٹری اونرز ہیں، جو ہمارے انڈسٹریلسٹ ہیں، وہ بیٹھے، انہوں نے اپنے کاروبار کی بات کی، ایکسپورٹ کے حوالے سے گفتگو ہوئی، انٹرنیشنل مارکیٹس کی انفارمیشن کے حوالے سے ڈسکشن ہوئی کہ کس طرح ان کے ممالک میں ان پروڈکٹ کو لے کے جایا جاتا ہے۔ اور واپس آ کے مجھے خوشی ہے بتاتے ہوئے کہ ہماری 4 سے 5 کمپنیز اس وقت سری لنکا میں ایکسپورٹ کرنے کی طرف جا رہی ہیں، وہ سیمپلنگ سٹیج میں ہیں، سیمپلز اپروو ہونے کچھ کمپنیز نے بھیج دی ہیں، کچھ کے سیمپلز ابھی جا رہے ہیں، اور اگر وہ اپروول ہو جاتے ہیں اور پرائس پوائنٹ صحیح طرح میچ ہو جاتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ 1 سے 2 ماہ میں سری لنکا کی مارکیٹ میں گجرانوالہ کی پروڈکٹس جانا شروع ہو جائے۔ ریجن کی 10 بڑی یونیورسٹیز ہیں، ان کے ساتھ کلیبوریشن کی، اور پھر اس کے اندر سے کیونکہ میرا فوکس تھا کہ پہلے اپنے شہر کی جو یونیورسٹیز ہیں ان کو اور اپلفٹ جو ہم کر سکتے ہیں وہ کریں، تو اس سلسلے میں گفٹ یونیورسٹی کا آپ نے نام بھی سنا، اور ہماری سب سے پہلی اور سب سے بڑی یونیورسٹی ہے گفٹ یونیورسٹی۔ تو گفٹ کے ساتھ مل کے ہم نے کچھ پروگرام سٹارٹ کیے۔ سب سے پہلے تو ہم نے ایک انٹرپرینیورشپ سینٹر بنایا، ایک فزیکل ہم نے اسپیس وہاں پہ بنائی یونیورسٹی کے ساتھ مل کے، جہاں پہ اب جو ہمارے انڈسٹریلسٹ ہیں وہ ینگ اسٹوڈنٹس کو، اسپیشلی جو فائنل ایئر اسٹوڈنٹس ہیں جو اب یا کاروبار کریں گے یا وہ کہیں جاب کرنے جا رہے ہوں گے، ان کو ہم وہاں پہ مینٹورشپ فراہم کرنے جا رہے ہیں، اور مینٹورشپ فراہم کر بھی رہے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے مختلف پروگرام ڈیزائن کیے ہیں، جن میں سے ایک کا نام میٹ دا سی او ہے، گی بی سی ٹاکس ہے، ایک میورکس ہے۔ ان سب پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ جو گجرانوالہ کے بزنس مین ہیں وہ یوتھ کو بتا سکیں، کاروبار کرنے کا سکھا سکیں، گجرانوالہ کی 30 انڈسٹریوں کے بارے میں بریف کر سکیں، تاکہ جب وہ بچے آگے اپنا کاروبار کریں تو ان کو بزنس کے رموز و اوقاف کا پتہ ہو، انہیں پتہ ہو اپرچونٹیز کیا ہیں، تھریٹس کیا ہیں، کس طرح کی انوائرمنٹ اویلیبل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سید حسن جعفری ایٹ 11 کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج میرے ساتھ گیسٹ ہیں جناب احمد اکرام لون صاحب۔ احمد اکرام لون صاحب گجرانوالہ کے معروف کاروباری اور سیاسی گھرانے سے آپ کا تعلق ہے، اور آپ گجرانوالہ بزنس سینٹر کے چیئرمین ہیں۔ اس حیثیت میں احمد اکرام لون صاحب نے گجرانوالہ کی مصنوعات کو پاکستان لیول پہ اور انٹرنیشنل لیول پہ متعارف کرانے کے لیے بہت زیادہ کام کیا، اور آج ہم اسی حوالے سے احمد اکرام لون صاحب سے گفتگو کریں گے۔ لون صاحب، آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے وقت دیا۔ یہ بتائیے کہ بحیثیت چیئرمین بزنس سینٹر کس حد تک آپ کی کاوشیں ہیں گجرانوالہ کی مصنوعات کو نیشنل سطح پہ اور انٹرنیشنل سطح پہ متعارف کرانے کے حوالے سے؟ جی بہت شکریہ جعفری صاحب۔ پہلے تو تھوڑی سی میں معذرت کروں گا کہ یہ انٹرویو ذرا کافی دیر سے ہمارا ڈیو تھا، کچھ کام ایسے تھے جن میں مصروف تھا۔ بہرحال بڑی خوشی ہے کہ آپ آج تشریف لائیں اور ہم بات کر رہے ہیں اس کے اوپر۔ بالکل جی، ہم نے تقریباً کوئی 1.25 سال پہلے میں نے چارج لیا جی بی سی کے چیئرمین کے طور پہ، اور جب ہم آئے تو جو جی بی سی کا اصل آبجیکٹیو تھا ہم نے وہی سامنے رکھا، اور آبجیکٹیو یہ تھا کہ آپ نے جو ہماری جو انڈسٹریز ہے گجرانوالہ کی ان کو پروموٹ کرنا ہے نیشنل لیول پہ بھی، لیکن مینلی انٹرنیشنل لیول پہ، تاکہ ٹریڈ پروموشن اور ایکسپورٹ پروموشن پہ کو بہتر بنایا جائے ہماری پروڈکٹس کے پوائنٹ آف ویو سے۔ تو ہم نے آتے جی جو پہلا مین کام کیا وہ یہ تھا کہ ہم گجرانوالہ میں ایک ایسی اسپیس کریٹ کرنا چاہتے تھے جہاں پہ ہم انٹرنیشنل ڈگنیٹریز کو انوائٹ کر سکیں۔ تو اس کے لیے پاکستان کا سب سے بڑا جہاں ہم بیٹھے ہیں، الحمدللہ آج یہ پاکستان کا سب سے بڑا پرماننٹ ڈسپلے سینٹر ہے۔ اس سے بڑا ڈسپلے سینٹر جہاں پہ 52 کمپنیز
30 مختلف انڈسٹریز کو ریپرزینٹ کرتی ہوں اور پورا سال کرتی ہوں. ایسا کوئی ادارہ اس وقت پاکستان میں اس لیول پہ ایگزسٹ نہیں کرتا ہے، نہ لاہور میں، نہ سیالکوٹ میں، نہ فیصل آباد میں. یہ اعزاز اب گجرانوالہ کے پاس ہے، اور ہمیں اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جی ہم اس ادارے کی مدد سے، اس پلیٹ فارم کی مدد سے اب تک کوئی تقریباً پچھلے، کیونکہ اس کو ہم نے لائیو کیا تھا دسمبر میں، پہلے ہمیں 6 مہینے لگے تھے اس کو بنانے میں، اس کی شکل بہتر کرنے میں، اپگریڈیشن میں. تو پچھلے تقریباً 6 ماہ کے اندر ہم یہاں پہ کوئی 25 ممالک کے ڈپلومیٹس یا ٹریڈ باڈیز یا آنری کونسلز یا جوائنٹ چیمبرز کو یہاں بلا چکے ہیں، جس کا ہمیں مین فائدہ یہ ہوا کہ ایک تو ہم ان کو روشناس کروا سکے ان پروڈکٹس کے حوالے سے جو یہاں بنتی ہیں، اور نہ صرف یہ کہ ان کو پروڈکٹس دکھا سکے بلکہ ان کو ہم نے بزنس کمیونٹی کے ساتھ بٹھایا، جو ہمارے فیکٹری اونرز ہیں، جو ہمارے انڈسٹریلسٹ ہیں، وہ بیٹھے، انہوں نے اپنے کاروبار کی بات کی، ایکسپورٹ کے حوالے سے گفتگو ہوئی، انٹرنیشنل مارکیٹس کی انفارمیشن کے حوالے سے ڈسکشن ہوئی کہ کس طرح ان کے ممالک میں ان پروڈکٹ کو لے کے جایا جا سکتا ہے. اور پھر اسی کے بعد ہمیں فائدہ یہ ہوا کہ ان 25 میں سے 10 ممالک کے ساتھ ہم ٹریڈ فیسیلیٹیشن ڈیسک رن کر رہے ہیں. اور ٹریڈ فیسیلیٹیشن ڈیسک کا مطلب یہ ہے کہ اب گجرانوالہ کے بیٹھے کسی بھی بزنس مین کو، فار ایگزامپل اگر رومینیا کے بارے میں یا سری لنکا کے بارے میں یا چائنا کے بارے میں، اس طرح 10 ممالک ہیں، اگر کوئی انفارمیشن چاہیے تو وہ ہمارے پاس تشریف لا سکتے ہیں، اور ہمارے پاس ایسا میکانزم، ایسا ڈیسک موجود ہے جس کے تھرو پھر ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کسی بھی مارکیٹ کے حوالے سے، جس سے ایونچولی جب آپ کا انفارمیشن فلو بہتر ہوتا ہے، آپ کے پاس کسی بھی مارکیٹ کے حوالے سے معلومات زیادہ ہوتی ہے، تو اس مارکیٹ کو ایکسیس کرنا یا وہاں پہ جانا آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اور اس کے دیکھیں 2 طریقے ہوتے تھے. ہوتا یہ ہے کہ آپ عمومی طور پہ ٹریڈ ڈیلیگیشنز لے کے جاتے ہیں یا کسی ایکسپو میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، اس پہ آپ کو انویسٹ کرنا پڑتا ہے، خرچہ آتا ہے اس کے اوپر، اور پھر جا کے آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ اس مارکیٹ میں میرا پوٹینشیل کیسا ہے. لیکن ہم وہ چیز یہاں بیٹھے آسان اس طرح بنا رہے ہیں کہ ہم یہاں بیٹھے آپ کو ایک بیسک انفارمیشن دے سکتے ہیں. اور پھر آبویسلی یہ ایک پلیٹ فارم ہے، پلیٹ فارم کا کام ہوتا ہے بزنس مین یا بزنسز کو انیبل کرنا کہ وہ آپس میں کام کر سکیں. پھر کاروبار بزنس مین نے خود کرنا ہوتا ہے. تو یہ ایک انیبلنگ انوائرمنٹ ہم نے بنائی، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ٹریڈ ڈیلیگیشنز پہ ہم نے کام شروع کیا. اس وقت تک ہم سری لنکا ایک بڑا ہائی پروفائل گجرانوالہ کا ٹریڈ ڈیلیگیشن لے کے جا چکے ہیں، جس کا ہمیں یہ فائدہ ہوا کہ 14 انڈسٹریز گجرانوالہ کی اس ڈیلیگیشن میں گئیں. بڑی اچھی B2Bs ہم نے کنڈکٹ کی، وہاں ہمیں بڑا اچھا پروٹوکول بھی ملا، جس کی وجہ ہمارے آنری کونسل یاسین جویا صاحب تھے. اور واپس آ کے مجھے خوشی ہے بتاتے ہوئے کہ ہماری 4 سے 5 کمپنیز اس وقت سری لنکا میں ایکسپورٹ کرنے کی طرف جا رہی ہیں. وہ سیمپلنگ سٹیج میں ہیں، سیمپلز اپروو ہونے، کچھ کمپنیز نے بھیج دی ہیں، کچھ کے سیمپلز ابھی جا رہے ہیں. اور اگر وہ اپروول ہو جاتے ہیں اور پرائس پوائنٹ صحیح طرح میچ ہو جاتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ 1 سے 2 ماہ میں سری لنکا کی مارکیٹ میں گجرانوالہ کی پروڈکٹس جانا شروع ہو جائیں گے. اسی طرح ہم اگلے 3 سے 6 ماہ میں ہمارا پلان ہے کہ ہم عراق، رومینیا اور انڈونیشیا کا بھی پلان رکھتے ہیں بزنس ڈیلیگیشن کا. اور لیکن آبویسلی آپ کو پھر دیکھنا پڑتا ہے حالات کیا ہے. جس طرح بھی ہم عراق میں اتنا دیر نہیں، میں عراق تو جانا چاہ رہا تھا ابھی اگلے مہینے، لیکن جو ایران کے ساتھ صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں پورے مڈل ایسٹ میں جس طرح کے معاملہ چل رہے ہیں، تو ہم اس کو پھر مانیٹر کرتے ہوئے فیصلہ کریں گے کہ کس ٹائم پہ ہمیں جانا چاہیے. ٹریڈ ڈیلیگیشنز کے علاوہ جی ہم نے بزنس فورم یہاں آرگنائز کیا گجرانوالہ میں، جس کو آسیان بزنس فورم کا نام دیا گیا. وہ بھی اس علاقے کی، اور علاقے کا مطلب صرف گجرانوالہ نہیں، ہمارے پورے ریجن کی پچھلے 5 سالوں میں سب سے بڑی ایک ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی تھی، جس کے اندر 10 ممالک سے 24 ڈپلومیٹ نہ صرف گجرانوالہ آئے بلکہ اتنی بڑی تعداد میں پہلی بار یہاں پہ رکے ایک رات. اور رکنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کو ہم نے انڈسٹریل وزٹ کروائے، فیکٹریز کا وزٹ کیا انہوں نے، وہ بزنس کمیونٹی کو ملے. تقریباً ہماری 8 سے 10 کمپنی نے ان کو پریزنٹیشنز دیں. اس سب ایکٹیویٹیز سے ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں آپ جب تک کسی شہر کو انٹرنیشنلی پرومیننٹ نہیں کریں گے، اس کی پروڈکٹ کو پرومیننٹ نہیں کریں گے، ٹریڈ اس کے بعد شروع ہوتی ہے. پہلے آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ وہ شہر کیا ہے، اس کی مصنوعات کیا ہیں، وہاں کا بزنس مین کتنا ڈائنامک ہے، اور ٹریڈ نے اس کے بعد سٹارٹ ہونا ہوتا ہے. تو یہ ایک ہم نے ایکٹیویٹی کی. انٹرنیشنل اب میں اس سے آگے چلتا ہوں کہ ہم نے اب یہ تو ہو گیا جو ہم کر رہے تھے. اب جو نئے ہم پروجیکٹس کرنے جا رہے ہیں اس میں بہت جلد آپ کو خوشخبری دیں گے. ہم ساؤتھ سوڈان اور سری لنکا کے اندر جس طرح کا ڈسپلے سینٹر آپ نیچے دیکھتے ہیں، اس طرح کا 2 ڈسپلے سینٹرز بنا رہے ہیں. جو ساؤتھ سوڈان کا ڈسپلے سینٹر ہے وہ تو الحمدللہ اس کی عمارت بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے. جو ہمارے کونسل ہیں ساؤتھ سوڈان کے وہ تشریف لا رہے ہیں 6-7 دن میں، جس میں اب ہم کمپنیز کو شارٹ لسٹ کریں گے، پروڈکٹس کو شارٹ لسٹ کریں گے. پھر انشاءاللہ تعالی ہم گجرانوالہ بزنس سینٹر سے اس پلیٹ فارم سے پروڈکٹس کو بھجوائیں گے ساؤتھ سوڈان، اور جس سے ہمیں ہماری ایکسپورٹ کو بڑھانے اور ٹریڈ کو بڑھانے میں اور مدد ملے گی، کیونکہ اب وہ پروڈکٹ ان ملکوں میں موجود ہوگی.
اور اس ڈسپلے سینٹر میں مارکیٹنگ ٹیم بھی ہائر کر رہے ہیں جو اس پروڈکٹ کی وہاں پہ تشہیر کرے گی، تاکہ ہماری پروڈکٹ جو ہمارے پاس آ سکتا ہے وہ یہاں دیکھ لے، لیکن اب ہم اپنی پروڈکٹ کو لے کے بھی دوسرے ملکوں میں جا رہے ہیں کہ تاکہ وہاں کا جو کسٹمر ہے، کلائنٹ ہے، وہ اپنے ملک میں ہماری چیزوں کو دیکھے، اور پھر ایک ایسا میکنزم کریٹ کریں گے جس کے تھرو ہم ڈائریکٹ کانٹیکٹ کروائیں گے بائر کا سیلر کے ساتھ، تاکہ اور سیملیس ہو جائے یہ پروسیس اور زیادہ سے زیادہ ٹریڈ پاسبل ہو ہمارے بزنس مین کے لیے۔ اسی طرح سری لنکا کے اندر بھی ہم ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے 3 سے 4 ماہ میں پوری کوشش ہے کہ ابھی ایک ٹائی ہے کہ کینڈی میں وہ ڈسپلے بنے یا کولمبو میں بنے، پاکستانی ہائی کمشنر جو ہیں جو ہائی کمیشن اور بڑی سپورٹ کر رہے ہیں اس مد کے اندر، اور وہ ڈسپلے بھی ان شاء اللہ تعالیٰ ہم لائیو کریں گے 3 سے 4 ماہ میں، اور یہ بھی صرف گجرانوالہ کے لیے نہیں بلکہ پورے ریجن میں یہ ایک اپنی مثال آپ ہوگا کہ کسی شہر کا ڈیڈیکیٹڈ انٹرنیشنل ڈسپلے سینٹر ہوگا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے سب پروسیس میں کامیابی دی اور ہم ان 2 ملکوں کے اندر اپنی پروڈکٹس کی ایکسپورٹ کو بڑھا سکے تو پھر اس کے بعد آپ جتنے مرضی ڈسپلے سینٹر بنانا شروع کر دیں، کیونکہ پھر آپ کے پاس سکسیزفل ماڈل موجود ہے، آپ کے پاس ٹیم موجود ہے، آپ کے پاس وہ ایگزیبیٹرز موجود ہیں جو ریڈی ہوں گے، کیونکہ ایک جگہ جب آپ کو کامیابی مل چکی ہوگی تو پھر اس کو ملٹیپلائی کرنا مشکل نہیں ہوگا۔ تو یہ کچھ موٹے وہ چیزیں ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے توسط سے ہم دوستوں کو بتائیں کہ یہ وہ کام ہے جو ٹریڈ پروموشن اور ایکسپورٹ پروموشن پہ ہم کر چکے ہیں، وہ 3-4 نئے پروجیکٹس ہیں، وہ آپ کے اگلے سوالوں میں ان کا جواب دیتے رہیں گے۔ احمد صاحب یہ بتائیے کہ گجرانوالہ کاٹیج انڈسٹری کا بہت بڑا مرکز ہے، 300 سے زائد کاٹیج انڈسٹری صرف گجرانوالہ میں ہے، اور جو باقی گجرانوالہ کے اطراف کا ایریا ہے وہاں بھی بہت سارا ہے۔ اب جو آپ کاوشیں کر رہے ہیں ان کی اپنا مصنوعات کو باہر اپنا متعارف کرانے کے لیے، ملک میں متعارف کرانے کے لیے، تو گجرانوالہ کے جو بزنس مین ہے جو کاٹیج انڈسٹری کو خاص طور پہ کر رہا ہے، اس کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے کہ وہ اگر کوئی چیز بنا رہا ہے تو آپ کے ساتھ رابطہ کرے، آپ وہ اپنا جو قیمتیں ہیں ان کو بھی دیکھے، اور بزنس سینٹر سے فوائد حاصل کرنے کے حوالے سے اسے کس طرح ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے تاکہ وہ آپ کے توسط سے سارا کچھ کرے؟ دیکھیے جی، اس کو بیسیکلی آپ کیپیسٹی بلڈنگ کہتے ہیں، جس میں آپ لوگوں کو یہ ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ کس طرح وہ چیزوں کو پروموٹ کر سکتے ہیں، کس طرح پروڈکٹ کی کوالٹی بہتر کر سکتے ہیں، پرائز کنٹرول کس طرح ممکن ہے۔ اس سلسلے میں دیکھیں گجرانوالہ چیمبر آف کامرس بھی ایک بڑے عرصے سے کام کر رہا ہے، میں خود کئی سیمینار اٹینڈ کر چکا ہوں، اس کا حصہ رہ چکا ہوں، جس میں آپ پروفیشنلز کو بلاتے ہیں، آپ اپنے ملک کے جو گورنمنٹ کے بڑے ادارے ایکسپورٹ پہ کام کرتے ہیں ان کو بلاتے ہیں اور وہ ایجوکیٹ کرتے ہیں لوگوں کو، اور یہی چیز GBC میں بھی ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں بھی سیمینار آرگنائز ہوتے ہیں۔ سمیڈا SME ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو ہے پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ ہے SMEs اور کاٹیج انڈسٹریز کو جو بوسٹ کرتا ہے۔ GBC کا جو اسٹرکچر ہے وہ اس طرح ہے کہ ہمارا جو بورڈ ہے وہ 5 ممبرس کا بورڈ ہوتا ہے، جس کو بورڈ آف ڈائریکٹرز بولتے ہیں، جس کو میں چیئر کرتا ہوں۔ اس کے اندر ہمارے جو 2 ممبرز ہیں وہ سمیڈا سے ہیں، اور وہ لیڈرشپ رول میں، ایک پنجاب کے ہمارے ریجنل ہیڈ ہیں، ایک پاکستان کے آؤٹ ریچ کے جو ہے ہیڈ ہیں۔ تو اب سمیڈا جو ہے وہ آلریڈی کیونکہ ہمارا پارٹنر بھی ہے تو ہمارا ہیلپ ڈیسک یہاں پہ ہر وقت ہر مہینے 1 سے 2 بار وہ ہیلپ ڈیسک ہم لگاتے ہیں، اور جس کے اندر مختلف موضوعات کے اوپر کمپنیز کو بلایا جاتا ہے اور ان کو ایجوکیٹ کیا جاتا ہے۔ اب اس کو ہم جو نیکسٹ لیول پہ، کیونکہ جو ہمارا جب سے ہم آئے ہیں 1.25 سال ہوا، تو ہمارا جو پہلا فوکس تھا وہ پروموشن کے اوپر تھا، پہلے اس شہر کے اوپر لائم لائٹ لائی جائے، اس شہر کی پروڈکٹ کو ہائی لائٹ کیا جائے۔ اب جو سیکنڈ فیز جو ابھی انشاءاللہ سٹارٹ ہو گیا کیونکہ ہم ڈسپلے بنا چکے ہیں، اس کے اندر اب ہم یہ کرنے جا رہے ہیں کہ سمیڈا کے ساتھ ہم تھوڑا سا اور ڈیڈیکیٹڈ اس پلان کو، آگے سیمینرز تو ہوتے ہی ہیں لیکن اب ہمارا جو پلان ہے وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم گجرانوالہ کے 2-4 کلسٹرز کو لیں۔ فار ایگزامپل میرے ذہن میں اس وقت کٹلری کا ایک سیکشن موجود ہے، ہنٹنگ نائف کا ایک سیکشن، کیونکہ وہ بالکل ایک کاٹیج انڈسٹری ہے جس میں لوگ گھروں کے اندر یہ کام کر رہے ہیں، بڑی چھوٹی چھوٹی فیسلٹیز میں یہ کام کر رہے ہیں۔ تو میری کوشش ہے کہ میں ایسی کاٹیج انڈسٹری کو کنیکٹ کروں سمیڈا کے ساتھ لانگ ٹرم بیسس پہ، وہ کوئی ایک سیشن نہ ہو، ایک سیمینار نہ ہو، بلکہ آپ اس کو یوں کنیکٹ کرتے ہیں کہ سمیڈا ہی اپنا کچھ ریسورسز پرماننٹلی وہاں ڈپلوائے کرتے ہیں اور ان کو سپورٹ کرے۔ فار ایگزامپل اگر کٹلری کا پرابلم یہ ہے کہ یار ہم سے کاسٹ کٹنگ میں پرابلم آتی ہے، تو ہم سمیڈا کی مدد سے ڈیڈیکیٹڈ ایک ٹیم اپلائی کریں اس پورے کلسٹر پہ کہ آپ اس کلسٹر کو سپورٹ دیں، اس میں آپ کے سیمینارز آ جائیں گے، اس میں ان کی انڈسٹری کا وزٹ بھی آ جائے گا، اس میں زیادہ سے زیادہ انگیجمنٹ رکھی جائے گی کہ وہ نالج پاس آن کیا جائے کہ کس طرح جو کٹلری سیکٹر ہے وہ اپنی کاسٹ کٹنگ کو بہتر کر سکتا ہے، اپنی پروڈکٹ کی پرائز کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں جو ہم انشاءاللہ اب جو یہ فیز سٹارٹ ہوا اس میں کرنے جا رہے ہیں۔ سیکنڈلی ہم یہ کر رہے ہیں
جس طرح آپ نے بولا کہ کس طرح آپ ایجوکیٹ کرتے ہیں ایکسپورٹ کے حوالے سے، تو دیکھیں ہمارے تو یہاں پہ جب بھی ہم مہینے میں 4 سے 5 بڑے سیشنز آرگنائز کرتے ہیں، جس کے اندر اسپیسیفکلی وہ ٹریڈ پروموشن کے سیشنز ہوتے ہیں جہاں پہ کوئی ڈگنیٹری ہمارے پاس آتا ہے. ایک تو ہم سب کو اس میں انوائٹ کرتے ہیں. آپ نے بھی ابھی دیکھا بالکل جی بی سی ایک ایسا ادارہ جس کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں، ہر ایک کے لیے کھلے ہیں، اور ہم تو خود انوائٹ کر رہے ہوتے ہیں ساروں کو کہ آپ آ کے ان سیشنز کا حصہ بنیں. کیونکہ دیکھیں جب تک آپ کچھ نالج گین نہیں کریں گے آپ امپرومنٹ لا نہیں سکتے. اور ایک چیز جو ہمارے بزنس مین کو سمجھنی ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ جس کی شاید وہ ایک مس کنسیپشن ہے، وہ یہ ہے چاہے چیمبر آف کامرس ہو، چاہے بزنس سینٹر ہو، یا کوئی بھی ٹریڈ باڈی ہو، آپ تب تک اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے جب تک آپ وہاں جائیں گے نہیں. کوئی بھی ٹریڈ باڈی آپ کے گھر جا کے آپ کی پروڈکٹ کو بہتر نہیں بنا سکتی، نہ ہی آپ کو نالج امپارٹ کر سکتی ہے کہ آپ یہ کام کریں. آپ کو جو وہاں پہ سیشنز کنڈکٹ ہوتے ہیں، جو میٹنگز کنڈکٹ ہوتی ہیں، جو سیمینارز کنڈکٹ ہوتے ہیں، اس کا حصہ بننا پڑتا ہے. کیونکہ جو ایک ٹریڈ باڈی ہوتی ہے وہ ایک جرنل فلا کے لیے نکلتی ہے، وہ ایک بڑی آڈینس کو کیٹر کرنا چاہتی ہے، تو وہ انڈیویجول لوگوں کو کیٹر کرنا مشکل ہوتا ہے وہاں پہ. تو اس کا طریقہ ہی ہوتا ہے کہ جب وہ بڑے سیشنز آرگنائز ہو رہے ہیں وہاں پہ آئیں، اور وہاں پہ انڈیویجولس کو مکمل موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے سوال کریں، پوچھیں کہاں پہ ان کو مدد چاہیے. اس کے علاوہ ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ایز اے چیئرمین. میرا خیال ہے جتنا ٹائم میں نے یہاں دیا ہے شاید کوئی بھی چیئرمین نہ دے سکے. میں تو اپنے کام چھوڑ کے یہاں پہ بیٹھا ہوتا ہوں، تقریباً 5 گھنٹے میں تقریباً روز یہاں پہ دیتا ہوں، جو کہ یہاں پہ اب ایک نیا کلچر ہے، ایسے نہیں یہاں پہ ہوتا تھا. تو ان 5 گھنٹوں کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی اس ٹائم میں جب یہاں آئے گا ہم فلی ایجوکیٹ کریں گے. اور مجھے خوشی ہے بتاتے ہوئے کہ جو ہمارے دوست پروگریسو ہیں، جو کام کرنا چاہتے ہیں، وہ آتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اس وقت تک ہم گجرانوالہ کی 150 کمپنیز کو تو ڈائریکٹلی ہماری وجہ سے کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچا ہے. چاہے وہ انفارمیشن ایکسچینج ہو، B2B کنیکٹیوٹی ہو، ایکسپورٹ کرنے میں معلومات فراہم کرنی ہو، یا ان کی پروڈکٹ کی بہتری کی طرف کوئی بات ہو. تو یہ 150 کے قریب کمپنیز تو وہ ہیں جو ڈائریکٹلی مستفید ہو چکی ہیں، جن کے بارے میں جانتا ہوں. اور انڈائریکٹلی تو ہمارے سیشنز میں ہر کلسٹر سے لوگ آتے ہیں اور وہ انفارمیشن لیتے ہیں اور نالج گین کرتے ہیں، جس سے پھر ان کے بزنس کو فائدہ ہوتا ہے. یہ بتائیے کہ جو آپ کاوشیں کر رہے ہیں گجرانوالہ کی مصنوعات کو متعارف کرانے کے حوالے سے، تو اس سلسلے میں آپ نے چیمبر کا تو ذکر کر دیا، جو فیڈریشن چیمبر ہے اور جو وفاقی حکومت ہے اس کی جانب سے کس حد تک تعاون کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں جی، ہم کیونکہ گورنمنٹ کا ادارہ ہے تو گورنمنٹ کی طرف سے تو ہمیں جو سپورٹ درکار ہوتی ہے الحمدللہ ہمیں وہ ملتی ہے. دیکھیں اس وقت ہمیں ایک بات کو سمجھنا ہے کہ میکرو حالات ملک کے اچھے نہیں ہیں. اکنامیکلی ہم اس کو اکنامک کرنچ بھی کہیں تو غلط نہیں ہوگا کہ حالات بزنسز کے اتنے اچھے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے جو ٹریڈ پروموشن ایکٹیویٹیز آپ جس طرح کرنا چاہتے ہیں اس طرح ممکن نہیں ہوتی ہیں، کیونکہ اس طرح کا پارٹیسپیشن آپ کو نہیں ملتا ہے حالات کی وجہ سے. بہرحال پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ بھی اس وقت پوری کوشش کر رہی ہے کہ کسی بھی طرح پرائیویٹ سیکٹر کو بوسٹ کیا جائے. اسی سلسلے میں آپ کچھ چیزیں آج کل سن رہے ہیں، جو نئی انفارمیشن آتی ہے آپ کا پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے بھی آتی ہے، کچھ باتیں آتی ہیں آپ کے سامنے. اسی لیے ہے کہ گورنمنٹ کچھ چیزوں کو پرائیویٹائز اس لیے کرنا چاہتی ہے تاکہ پرائیویٹ سیکٹر کی انوالومنٹ سے چیزیں بہتر ہوتی ہیں. جس ادارے میں ہم بیٹھے ہیں یہ بھی ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے. اس کے اندر ایک سیکشن گورنمنٹ کا ہے، ایک سیکشن پرائیویٹ اینٹیز کا ہے جو چیمبر آف کامرس ہے. تو پرائیویٹ سیکٹر کو چیمبر آف کامرس ریپرزینٹ کرتا ہے یہاں پر، ہم بھی اس کی نمائندگی کرتے ہیں. تو کوشش یہ کر رہی ہے گورنمنٹ اس طرح کے اداروں کو ایسا ماحول دیا جائے، کیونکہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہوتا ہے وہ کاروبار کو حکومت سے بہتر سمجھتا ہے اور بہتر کام کرنے کی اہلیت رکھتا ہے. صرف بات یہ ہوتی ہے کہ ان کو آپ میکرو جو آپ کے ایلیمنٹس ہیں یا ڈائنامکس ہیں وہ اس طرح کے دیں کہ وہ اس انوائرمنٹ میں اچھا کام کر سکیں. جہاں تک FPCCI کی بات ہے تو میرا خیال ہے وہ بڑا اچھا رول پلے کر رہے ہیں. جب نئی لیڈرشپ ہم وہاں پہ دیکھتے ہیں بڑے پرو ایکٹیو ہے، بلکہ مجھے آپ کو بتاتے ہوئے خوشی ہوگی کہ ہم بڑا ایکٹیولی وہاں کام کر رہے ہیں. GBC کی جو ٹیم ہے الحمدللہ 2 بڑی بزنس کاؤنسل FPCCI کی، ایک پاکستان رومینیا بزنس کاؤنسل ہے اور ایک پاکستان سری لنکا بزنس کاؤنسل ہے. اس کے اندر نہ صرف ہمارے ممبرز ایز ممبرز موجود ہیں بلکہ وہاں پہ لیڈرشپ رولز میں ہیں. رومینیا کے بزنس کاؤنسل میں ہمارے 3 لڑکے جو ہیں وہ ٹاپ پوزیشن سے بیٹھے ہوئے ہیں. اس طرح سے جو عراق کی بزنس کاؤنسل ہے اس میں بھی 2 ٹاپ پوزیشنز ہمارے پاس ہیں، جس کا آپ کو فائدہ ہی ہوتا ہے کہ جب آپ اس طرح کے انٹرنیشنل پلیٹ فارم سے بیٹھ جاتے ہیں یا نیشنل پلیٹ فارم پہ بیٹھ جاتے ہیں تو اپنی بات کو ہائر اتھارٹیز تک پہنچانا یا اپنی ٹریڈ کو اس ملک میں بوسٹ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. جس طرح میں نے آپ کو بولا کہ ہم عراق جانے کا پلان رکھتے ہیں
تو اب میرے لیے راگ جانا اس لیے آسان ہے کہ جو FPCCI کی بزنس کونسل ہے اس میں میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے گجرانوالہ کے دوست بیٹھے ہوئے ہیں, میں خود اس کا سینئر وائس پریزیڈنٹ ہوں, تو اس لیے پھر یہ چیزیں آپ کے لیے آسان ہو جاتی ہیں جب آپ انٹرنیشنل کنیکٹیوٹی اپنی بہتر کر لیتے ہیں. گجرانوالہ کی کون کون سی ایسی مصنوعات ہیں جس سے بین الاقوامی سطح پہ جب وہ انہیں متعارف کرایا ہے تو وہ زیادہ ان کو اچھی لگی ہیں, یا معیار کے لحاظ سے اور قیمت کے لحاظ سے؟ لیکن یہ ہماری گجرانوالہ کی کئی پروڈکٹس ہیں جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں بڑا اچھا پرفارم کر سکتی ہیں اور کر رہی بھی ہیں. کچھ جو ہماری پروڈکٹ, فار ایگزامپل کوک ویئر کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں, گجرانوالہ کا جو کوک ویئر ہے وہ ورلڈ فیمس ہے, آلریڈی بڑی اچھی ایکسپورٹس اس کے اندر کی جا رہی ہیں, کافی بڑے ادارے اس کے اندر کام کر رہے ہیں. اسی طرح ہماری جو اگر آپ کوک ویئر سے ذرا ہٹتے ہیں تو جو ہماری مصنوعات ہیں, اسپیسیفکلی میں وزیر آباد کی بات کروں تو ہنٹنگ, میں اسپیشلی کیونکہ آپ نے کاٹن انڈسٹری کی بات کیا, ہنٹنگ نائف نے اپنے لیے ایک بڑی اچھی نیش بنا لی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں. ہماری کچھ ہوم اپلائنسز کی کمپنیاں ایسی ہیں جس میں فینز آ جاتے ہیں, ہماری یہ جو واشنگ مشین وغیرہ آ جاتی ہیں, کولرز آ جاتے ہیں, ان کی کچھ ملکوں کے اندر بڑی اچھی ڈیمانڈ ہے. دیکھیں میں اگر آپ کو ایکسپورٹ کی بات کروں تو ایکسپورٹ کو آپ جنرلی نہیں دیکھتے ہیں, ایکسپورٹ کو آپ دیکھتے ہیں مارکیٹ کے پوائنٹ آف ویو سے. آج بھی ہماری ریسرچ یہ بتاتی ہے, جس طرح GBC کام کر رہا ہے, آج بھی دنیا کے اندر ایسی مارکیٹس موجود ہیں. مثال ساؤتھ سوڈان میں کیوں جا رہا ہوں, آج بھی ایسی مارکیٹس موجود ہیں جدھر آپ کی پروڈکٹ اور میجورٹی پروڈکٹ بڑا اچھا پرفارم کر سکتے ہیں. جب آپ کوک ویئر کی بات کرتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت زیادہ ملک ایسے ہیں جو اس چیز کو ایکسیپٹ کریں گے یا پسند کریں گے کیونکہ ہم نے کوالٹی اسٹینڈرڈز مینٹین کیے ہیں. لیکن کئی ہماری پروڈکٹس ایسی ہیں جو شاید ہر ملک میں تو نہیں جا سکتی, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ایکسپورٹیبل نہیں ہے. آپ کو ان پروڈکٹس کے لیے رائٹ مارکیٹ کو فائنڈ آؤٹ کرنا پڑتا ہے, ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ اس پروڈکٹ کو ہم کس مارکیٹ میں لے کے جائیں تو وہاں یہ اچھا پرفارم کرے گی. ہمارا جو سینیٹری ویئر ہے وہ ورلڈ کلاس ہے, سینیٹری فٹنگ بہت اچھی ہے. صرف ایشو وہاں پہ کیا آتا ہے کہ پرائس کی وجہ سے, انرجی کاسٹ کی وجہ سے ہم نہیں جا پا رہے, ورنہ کوالٹی میں جو بھی میرے پاس, میرا خیال ہے جتنے 25 میں سے غالباً 22-23 ملکوں نے تو بالکل جب وہ کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ اسٹینڈرڈ بنا رہے ہیں آپ گجرانوالہ میں. لیکن جہاں پرابلم آتی ہے وہ وہی ہے کہ کاسٹ ایفیشینسی ہٹ ہوئی ہے, اور اس میں فیکٹری اونرز کا قصور نہیں ہے, اس میں جنرل جو اس ملک کے حالات اور انرجی کاسٹ آ گئی, اور جو یہ آپ آج کل سن رہے ہیں یہ جو پاور پلانٹس ہم نے لگائے اور یہ سارے معاملات اس کے اندر آ جاتے ہیں. بہرحال اگر تھوڑی سی بھی فیسیلیٹیشن گورنمنٹ کی جانب سے یوٹیلیٹیز میں ہمیں حاصل ہو جائے جہاں پہ آپ کاسٹ کنٹرول کر پائیں, تو یہ بھی بلکہ میں ایک اور پروڈکٹ کا نام لوں گا. ہمارے یہاں پہ بلڈنگ ہارڈ ویئر بنتا ہے گجرانوالہ میں, جس کو ڈور ہنجز کہا جاتا ہے, سلائڈرز کہا جاتا ہے. وہ اس مطلب کہ میں حیران تھا, ہم سری لنکا گئے, ہمارے ساتھ ہمارے بھائی تھے جو یہ بناتے ہیں, تو میں حیران تھا کہ جس طرح ان لوگوں نے ٹوٹے اس پروڈکٹ کے اوپر. وہ انڈیا سے کام کر رہے تھے, لیکن جب انہوں نے وہ پروڈکٹ دیکھو حیران رہ گئے کہ پاکستان میں بن رہی ہے. اب وہاں پہ آ کر جو ہمیں ایشو آیا, پروڈکٹ بھی پسند آ گئی, کوالٹی اپروو ہوگی, ہر لحاظ سے وہ پروڈکٹ ایکسپورٹیبل تو ہے ہی ہے, ایکسپورٹ ہونے کے قریب پہنچ گئی. لیکن جب ہم پرائسنگ کی طرف موو کیے تو پتہ چلا کہ ہمارا یہ ڈفرینس ہے انڈیا سے. تو ہمارے اس بھائی نے اس کو بھی کور کرنے کی کوشش کی. جب وہ واپس آیا اس نے پروڈکٹ کو ری ڈیولپ کیا, را مٹیریلز وہ یوز کیے جو تھوڑے پرائس میں کم تھے, جس سے پروڈکٹ کی کاسٹ کنٹرول. لیکن جب آپ اس سے آگے بڑھے, اب یہ وہ ٹائم تھا کہ ہم سارے خوشی کا یہ بالکل ایکسپورٹ ہونے لگی ہے اس پروڈکٹ. لیکن اس کے بعد ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو فری ٹریڈ ایگریمنٹ اب وہ گورنمنٹ لیول پہ ہوتا ہے, تو یہ چھوٹا ہم ادارے ریکمینڈ تو کر سکتے ہیں لیکن ہم اس کو ڈیزائن نہیں کر رہے ہوتے, ڈیزائن گورنمنٹ کرتے. اب وہ دیکھا تو پتہ چلا کہ فری ٹریڈ ایگریمنٹ جو ہمارے ہوئے ہیں اس کے اندر انڈیا کی فری ٹریڈ ایگریمنٹ میں پروڈکٹ ڈلی ہوئی ہے, یعنی کہ اس پہ کوئی ڈیوٹی نہیں ہے وہاں پہ. اور جب ہم نے اپنا فری ٹریڈ ایگریمنٹ دیکھا تو اس کے اندر پروڈکٹ نہیں تھی. تو اس طرح کے معاملات چیزیں ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے آپ کو ڈسکریج نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں اگر آپ نے یہ ایفرٹ نہ کی ہوتی تو یہ ڈفرینس بھی آپ کے سامنے نہ آتا. اب کیونکہ یہ چیز ہمارے سامنے آئی تو ہم نے جو ہائر اتھارٹیز ہیں ان کو یہ بتایا کہ جب آپ فری ٹریڈ ایگریمنٹ کے اندر اگلی آئٹریشن کریں تو اس کے اندر کائنڈلی آپ بلڈنگ ہارڈ ویئر کو بھی انٹر کریں. اس طرح کچھ اور پروڈکٹس ہیں جو ہم نے ان کو ریکمینڈ کی کہ جب بھی آپ فری ٹریڈ ایگریمنٹ ڈیزائن کرتے ہیں تو کائنڈلی پرائیویٹ سیکٹر FPCCI بہت بڑا رول پلے کرتا ہے اس میں. تو پھر جن ایوانوں تک یا جن جگہوں تک ہم یہ بات پہنچا سکتے ہیں ہم پہنچاتے ہیں, اور یہ تبھی ممکن ہوتا ہے جب آپ انٹرنیشنل کنیکٹیوٹی میں جاتے ہیں, جب آپ ٹریڈ پروموشن میں جاتے ہیں, دوسرے ممالک کے لوگوں سے ملتے ہیں, ان مارکیٹس کو دیکھتے ہیں, اسی کے بعد یہ انفارمیشن مل سکتی ہے. ورنہ اپنے شہر میں رہتے ہوئے اور اپنی ڈومیسٹک مارکیٹ سے اگر آپ باہر نہیں نکلیں گے تو یہ معلومات آپ تک نہیں پہنچ سکتی. جی احمد صاحب, یہ بتائیے کہ انڈسٹری ایکڈیمیا کے حوالے سے گجرانوالہ بزنس سینٹر کی کیا کاوشیں ہیں؟
جی بالکل جی، یہ ایک ایسا اسپیکٹ ہے جس پہ ہم، جب میں چیمبر میں بھی تھا اس وقت بھی ہم اس پہ کسی نہ کسی شکل میں کام کرتے رہتے تھے، لیکن اب جب موقع ملا مجھے گجرانوالہ بزنس سینٹر کے پلیٹ فارم سے، تو ہم نے اس کو زیادہ سیریس لیا اس دفعہ، اور اس کے لیے ہم نے جو اقدامات کیے میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں۔ ہم نے جی ایک تو سب سے پہلے جو ہمارے ریجن کی 10 بڑی یونیورسٹیز ہیں ان کے ساتھ کولیبوریشن کی، اور پھر اس کے اندر سے کیونکہ میرا فوکس تھا کہ پہلے اپنے شہر کی جو یونیورسٹیز ہیں ان کو اور اپلفٹ جو ہم کر سکتے ہیں وہ کریں، تو اس سلسلے میں گفٹ یونیورسٹی کا آپ نے نام بھی سنا، اور ہماری سب سے پہلی اور سب سے بڑی یونیورسٹی ہے گفٹ یونیورسٹی۔ تو گفٹ کے ساتھ مل کے ہم نے کچھ پروگرام سٹارٹ کیے۔ سب سے پہلے تو ہم نے ایک انٹرپرینیورشپ سینٹر بنایا، ایک فزیکل ہم نے اسپیس وہاں پہ بنائی یونیورسٹی کے ساتھ مل کے، جہاں پہ اب جو ہمارے انڈسٹریلسٹ ہیں وہ ینگ اسٹوڈنٹس کو، اسپیشلی جو فائنل ایئر اسٹوڈنٹس ہیں جو اب یا کاروبار کریں گے یا وہ کہیں جاب کرنے جا رہے ہوں گے، تو ان کو ہم وہاں پہ مینٹورشپ فراہم کرنے جا رہے ہیں، اور مینٹورشپ فراہم کر بھی رہے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے مختلف پروگرام ڈیزائن کیے ہیں، ایک جن میں سے ایک کا نام میٹ دا سی او ہے، گی بی سی ٹاکس ہے، ایک میورکس ہے۔ ان سب پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ جو گجرانوالہ کے بزنس مین ہیں وہ یوتھ کو بتا سکیں، کاروبار کرنے کا سکھا سکیں، گجرانوالہ کی 30 انڈسٹریوں کے بارے میں بریف کر سکیں، تاکہ جب وہ بچے آگے اپنا کاروبار کریں تو ان کو بزنس کے رموز و اوقاف کا پتہ ہو، انہیں پتہ ہو اپرچونیٹیز کیا ہیں، تھریٹس کیا ہیں، کس طرح کی انوائرمنٹ اویلیبل ہے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ جو ینگ بزنس مین کاروبار کرنا چاہتے ہیں ہم ان سے اپنے ریسورسز بھی شیئر کر رہے ہیں، ہم ان کو اپنی فیکٹریز میں ہی بلا رہے ہیں، ہم ان کو فیکٹریز میں کچھ کام کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ان کو آپشن دے رہے ہیں کہ آپ یہاں پہ پہلے اپنا جو سٹارٹ ہے یہاں سے لے لیجیے، اور اگر کسی پروڈکٹ میں جان ہے تو اب اگلے فیز میں ہم یہ بھی کوشش کریں گے کہ ہم ان کو فنڈ بھی کریں اگر کوئی اچھا پروجیکٹ ہے اور بزنس کمیونٹی سمجھ دیا۔ اور یہ بڑا ایک عام، یہ جو پروجیکٹ سیڈنگ کا کانسیپٹ ہے، یہ بات تو بالکل عام ہے کہ آپ ایک وننگ پروڈکٹ جب آپ کو نظر آتی ہے، کوئی ایک نیا پروجیکٹ ایسا نظر آتا ہے جو کہ کل کو اچھا پرفارم کر سکتا ہے، اور اس طرف جو بچے ہیں یا اسٹوڈنٹس ہیں یا کمپنی ہے وہ لیک کرتی ہے کسی ریسورس میں، وہ پیسہ بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کا نالج بھی ہو سکتا ہے، ایکسپرٹیز بھی ہو سکتی ہے، تو ہم وہ بھی پول ان کرنے جا رہے ہیں کہ ان بچوں کو وہاں پہ بھی سپورٹ دیں۔ سیکنڈلی جو ایک بڑا کام اللہ نے چاہا ہم کریں گے وہ یہ ہے کہ گفٹ سے ہی یہ پروجیکٹ شروع کریں گے، اور کامیاب ہوا تو انشاءاللہ باقی جگہوں پہ لے کے جائیں گے۔ وہ یہ ہے کہ ہم گفٹ کا جو اورک ہے، جو ان کا ریسرچ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، اس کو ہم کنیکٹ کرنے جا رہے ہیں رومینیا، چائنا، گریس اور سری لنکا کی یونیورسٹیز کے ساتھ، اور اسٹوڈنٹ ایکسچینج تو پہلے ہی ہوتا ہے لیکن ہم فیکلٹی ایکسچینج پہ کام کریں گے تاکہ وہاں کے ٹیچرز یہاں پہ آئیں، یہاں کے ٹیچرز ٹریننگ کے لیے وہاں پہ جائیں، اور سیکنڈلی ریسرچ کے اوپر جوائنٹ پروجیکٹس کریں، کیونکہ میری یہ خواہش ہے کہ جو ہماری جو یونیورسٹیز ہیں ان کے جو ریسرچ سیٹ اپس ہیں وہ بہت بہتر ہونے چاہیے، اور اس کا ریزن یہ ہے کہ انڈسٹری ریسرچ پہ پیسہ اسپینڈ نہیں کرتی ہے۔ ہم باہر تو جو بڑی انڈسٹریز ہیں ان کے اپنے ریسرچ یونٹس ہوتے ہیں یا ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، یہاں پہ یہ کانسیپٹ نہیں ہے، تو اگر یہ کانسیپٹ انڈسٹری کے پاس نہیں ہے تو اکیڈیمیا وہ جگہ ہے جہاں سے آپ کو یہ فیسیلیٹیشن مل سکتی ہے۔ اب اس کو آپ سمجھیں کہ انرجائز کرنے کے لیے یا اس کو پاپولیٹ کرنے کے لیے، اس کو مضبوط بنانے کے لیے ہم یہ انٹرنیشنل کولیبوریشن میں جا رہے ہیں، تاکہ جدید ریسرچ سے ہماری یونیورسٹیاں سیکھیں کہ ریسرچ کس طرح کی جا رہی ہے، چاہے وہ ڈیٹا انالیٹکس ہو، چاہے وہ پروڈکٹ انہانسمنٹ کی بات ہو، وہ پروجیکٹس انشاءاللہ ہم ڈیزائن کریں گے تاکہ جو ہماری گفٹ کی اورک ہے یا فیکلٹی ہے ریسرچ کی وہ بہتر ہو۔ جب وہ بہتر ہوگی تو اس سے نکلنے والے تمام پروجیکٹس بہتر ہوں گے۔ جو بچے یہاں پہ پڑھنے آ رہے ہیں، جب ٹیچرز کی ٹریننگ بہتر ہو جائے گی یا باہر کی فیکلٹیاں یہاں آنا شروع ہوں گی، تو گجرانوالہ کے اندر آپ کو باہر نہیں جانا پڑے گا، گجرانوالہ کے اندر آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق تعلیم بھی، تدریس بھی، ریسرچ بھی، انٹرپرینیورشپ بھی سکھائی جائے گی۔ تو یہ ایک کام ہے جو میری یہ خواہش تھی کہ ہم اپنے شہر میں ایک ادارے کو اتنا پاورفل کریں کہ ہماری جو یوتھ ہے، جو آنے والا بچہ ہے، وہ جب جی بی سی یا چیمبر پہنچے اس سے پہلے کافی زیادہ ٹریننگ اس کے پاس موجود ہو، پھر جب وہ ان بڑے اداروں میں آئے سرو کرنا چاہے تو وہ اور اچھا پرفارم کرے گا۔ احمد صاحب، چیمبر کا الیکشن آ رہا ہے تو دو گروپ ہیں، ون یونٹی اور جو بزنس گروپ ہے، دونوں بڑی زور و شور سے اپنی کمپین چلا رہے ہیں، اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل جی، میرا خیال ہے کہ چیمبر الیکشنز جو ہیں یہ بڑا امپورٹنٹ حصہ ہے کسی بھی شہر کے چیمبر کو آگے لے کے جانے کے لیے، کیونکہ جس طرح آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے بھی جب اپنے سال مکمل کیا تو ہم نے اپنے آپ کو پریزنٹ کیا، حالانکہ یہ الیکشنز تو نہیں ہوتے لیکن ہم نے پھر بھی ایک اپنا پرفارمنس ریویو دیا، ہم نے بتایا ساری میڈیا کو، آپ کو، بزنس کمیونٹی کے دوستوں کو کہ ہم نے ایک سال میں کیا کیا،
اور یہ الیکشن ہونا ایک اچھی روایت ہے کیونکہ اس سے آپ کی پرفارمنس ایویلیویشن ہوتی ہے. جب آپ لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو پھر لوگ آپ کو اپنے ووٹ کے ذریعے بتاتے ہیں کہ ہم آپ کی پرفارمنس سے خوش ہیں نہیں ہیں. اگر وہ ووٹ آپ کو دیں بھی تو کم از کم آپ کی غلطیوں کو بھی ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ آپ کو یہ مزید بہتر کرنا چاہیے اور اس چیز پہ ہمیں یہ پرابلم ہم نے فیس کی جب ہم آپ کے پاس آئے تھے. تو میرا خیال ہے کہ دونوں گروپس بالکل زور و شور سے لگے ہوئے ہیں اور لگا بھی ہونا چاہیے کیونکہ اگلے 2 سال کے لیے چیمبر کی لیڈرشپ کو آگے آپ نے سنبھالنا ہے. میرا اپنا تعلق جو ہے وہ ون یونٹی کے ساتھ ہے اور شروع دن سے ہے. 2009-10 میں کمپنی تو خیر بہت پہلے سے بنی لیکن پریکٹیکلی 2009 میں جب میں باہر سے پڑھ کے آیا تو میں نے بزنس جوائن کیا تو 2009 سے ہماری افیلیشن ون یونٹی کے ساتھ ہے. 2016 میں مجھے کام کرنے کا موقع ملا. میں نے کئی صدور کے اندر کام کیا. وہ کئی ہمارے دوست بزنس گروپ میں ہیں, کئی ہمارے دوست جو ہیں وہ ون یونٹی میں, کیونکہ ایک ٹائم پہ وہی دوست ون یونٹی میں ہوا کرتے تھے اور پھر اپنے پولیٹیکل ڈفرینسز کی وجہ سے کچھ دوست موو کر گئے. تو 2016 سے ہم چیمبر میں ہیں, مختلف کمیٹیز میں کام کیا ہے. ایک بات جو میں پھر وہی کہوں گا, ایک مسکنسیپشن دور کرنا بہت ضروری ہے. دیکھیں میں آج اگر اس پوسٹ پہ بیٹھا ہوں تو میری پہلی درسگاہ گجرانوالہ چیمبر آف کامرس ہے ٹریڈ باڈیز کے پوائنٹ آف ویو سے. میں اس وقت پاکستان سری لنکا بزنس فورم کا سینئر وائس پریزیڈنٹ ہوں. میں پاکستان رومینیا بزنس کاؤنسل نارتھ چیپٹر کا پریزیڈنٹ ہوں. میں ایف پی سی سی آئی کی پاکستان عراق بزنس کاؤنسل کا سینئر وائس پریزیڈنٹ ہوں. کرنٹ میرے پاس ہوتے ہیں. ابھی مجھے 2 دن پہلے پاکستان انڈونیشیا بزنس کاؤنسل کا بھی آپ کے بعد میں نے وہیں کال کرنی ہے. کچھ عہدہ آفر کیا گیا جو میں نہیں لے رہا ہوں اور اپنے کسی دوست کو پاس آن کر رہا ہوں. تو یہ سارا کدھر سے ہوا ہے؟ میں گجرانوالہ میں رہتا ہوں, یہیں سے میں نے تعلیم حاصل باہر سے کی لیکن واپس آ کے بزنس بھی یہاں پہ کیا اور ٹریڈ باڈیز کا نالج بھی گجرانوالہ چیمبر سے آ کے لیا. لیکن فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ گجرانوالہ پھر وہی کہوں گا کہ چیمبر ایک انیبلر, ایک انوائرمنٹ ہے جدھر آپ کو آنا ہوتا ہے. اس کے اندر کمیٹیز ہوتی ہیں, ان کمیٹیز میں آپ کو کام کرنا ہوتا ہے. اگر آپ اپنا ٹائم دیتے ہیں تو آپ لرن کرتے ہیں. جب آپ لرن کرتے ہیں تو پھر آپ راستہ اپنے لیے بنانا شروع کرتے ہیں. تو وہاں سے شروع کر کے آج گجرانوالہ بزنس سینٹر تو مجھے 1.5 سال پہلے ملا, پر میں 2019 سے انٹرنیشنل بزنس کاؤنسل کو سرو کر رہا ہوں. تقریباً آپ سمجھے 5 سال ہو گئے ہیں کہ میں انٹرنیشنل بزنس کاؤنسل جو 2 ملکوں کی ٹریڈ پہ کام کرتے ہیں میں اس کے اندر کام کر رہا ہوں. ملٹی لیٹرل پلیٹ فارمز ہیں. ایک سینٹرل ایشیا کا بڑی بزنس کاؤنسل تھی, اس کا میں سیکرٹری جنرل رہ چکا ہوا ہوں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ آپ نے چیمبر میں آنا ہے, چیمبر کمیٹیز میں پرفارم کرنا ہے. چیمبر مجھے جتنا عرصہ ہو گیا چیمبر میں کام کرتے ہوئے, مجھے آج تک 2-3 بڑی چیزیں ہم دیکھتے ہیں. میں اصل میں پولیٹیکل گفتگو زیادہ کرنا نہیں چاہتا, جہاں بیٹھے ہیں یہاں بنتی بھی نہیں. یہاں سے میں باہر ہوں تو تھوڑی بات پھر کر لیتا ہوں, ورنہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں پالیٹکس سے بات کروں. لیکن میں جرنل بات کر رہا ہوں کہ کوئی بھی گروپ آئے, ہمارے جو اسی ممبرز آئیں یا جو بزنس کمیونٹی ان جرنل ہے وہ جس مرضی کو سپورٹ کرے, لیکن کائنڈلی آپ کو چیمبر آنا پڑے گا, تب چیمبر سے آپ مستفید ہوں گے. گھر بیٹھے چیمبر سے مستفید نہیں ہو سکتے ہیں آپ. کوئی بھی آپ جب تک اپنی پرابلم نہیں بتائیں گے, ہائی لائٹ نہیں کریں گے, آپ کچھ کرنا ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو آنا پڑے گا. اور وہ جو سیشنز کنڈکٹ ہوتے ہیں اگر آپ وہ نہیں اٹینڈ کریں گے اور آپ یہ بولیں گے کہ ایکسپورٹ پہ کام کوئی نہیں ہوا, اب آپ نہ گئے ہیں نہ آپ نے سیشن اٹینڈ کیا, نہ آپ کو پتا کون لوگ آئے تھے. یہ پچھلے 1 سال میں کسی کی تعریف نہیں کرنا چاہتا, پچھلے 1 سال میں آپ سیمینارز تو اٹھائیں کہ چیمبر میں کون سے گئے. میرا خیال ہے کئی اور کو ٹاپکس بھی کئی اور نہیں سنے, وہ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوا. آپ وہ لسٹ نکلوائیں, دیکھیں کن ٹاپک پہ سیمینار ہوئے چیمبر میں. تو کیا انہوں نے ایک ہولسٹیکلی پرابلم سالونگ کے لیے کیا انہوں نے آپ کو ٹریننگ دینے کی کوشش نہیں کی ہے؟ اگر آپ نے ادھر آنا, کوئی بھی ریزن ہو سکتا ہے کہ آپ نہیں آتے یا آپ بزی ہیں. ایون ہمارے پاس یہاں پہ ہوتا ہے کہ اب کچھ دوست ہیں, اگر وہ آتے ہیں تو مستفید ہوتے ہیں, اور اگر وہ نہیں آتے تو وہ کم مستفید ہوتے ہیں. ہمارے پاس ذرا اٹینڈنس اس لیے بہتر ہے کیونکہ یہ سسٹم ایسا ہے, یہاں پہ ایگزیبیٹرز ہیں, یہاں پہ کمپنیز فزیکلی موجود ہیں, انہوں نے آنا ہی آنا ہے. ورنہ اس پورے وہ جو ایکو سسٹم بنایا اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. اگر آپ نے ایک سٹال لیا, بلکہ میں آپ کو جو ہے مزے کی بات بتاتا ہوں, خوشی بھی اس بات کی کہ جب ہم یہ سٹالز, کیونکہ ایک اچھی ڈیمانڈ تھی, لوگ سٹال لینا چاہتے تھے, تو جو ہم 2 چیزوں پہ بات کرتے تھے وہ پہلی ہوتی تھی کہ آپ ٹائم بھی دیں گے. ہمیں صرف فزیکل سپیس نہیں چاہیے کیونکہ ہم نے کرائے کے لیے نہیں کر رہے ہیں, ہم یہ بزنس پروموشن یا ڈیولپمنٹ کے لیے کام کر رہے ہیں. تو ہم نے پہلی بات یہ بولی کہ آپ پارٹیسپیٹ کریں گے پھر آپ کو فائدہ ہوگا, ورنہ آپ صرف میری محبت میں یا میرے سے تعلق ہے یا گروپ سے کوئی افیلیشن اس لیے نہیں سٹال لیں. اور سیکنڈلی ہم نے ان کو پہلے دن کہا تھا کہ آپ
جب سٹال لیں گے تو آپ نے یہ نہیں سوچنا ہے کہ سٹال سے میں کیا سیل کر رہا ہوں. اکثر ایکسپورٹ پہ یہ کانسیپٹ بھی ہوتا ہے کیونکہ ایکسپورٹ ہی نہیں یہ ڈسپلے سے. میں نے کہا آپ ایک بڑی اورینٹیشن سے آئیں گے, آپ یہ سوچیں گے کہ ہم ایکسپورٹ کرنا سیکھیں گے یا کنیکٹیوٹی بہتر کریں گے, تعلقات بہتر کریں گے. اب وہ بھی میں آپ کو اس میں مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ میں یہاں پہ فار انسٹنس ڈینمارک کے ایمبیسڈر آتے ہیں اور کوئی ہمارا بزنس مین ہے جو ڈینمارک میں کام کرنا چاہتا ہے. اب ہم نے جب اس کو بلایا ڈینمارک کے ایمبیسڈر کو تو ہم نے سب کے سامنے بٹھایا, سب کے ساتھ کنورسیشن کرائی, سب سے ڈائریکٹ لنکیج اسٹیبلش کیا. لیکن اگر وہ سب کرنے کے بعد بھی جو بندہ ڈینمارک کام کرنا چاہتا ہے وہ کوشش نہیں کرے گا, رابطہ نہیں کرے گا, اپنی پروڈکٹ کو پروموٹ نہیں کرنا چاہے گا, تو ایکسپورٹ کس طرح وہ کیسے کرے گا؟ تو یہ کچھ چیزیں جو میں کہنا چاہتا ہوں. باقی چیمبر الیکشن میں جی میرا خیال ہے جو بھی گروپ میرا خیال ہے پرفارمنس پہ یہ الیکشن ہے, اگر تو ون یونٹی کی پرفارمنس اچھی ہے اور انہوں نے کام کیا تو میرا خیال ہے ان کی باری ہے. اور پچھلی جو ہسٹری ہے وہ تو یہ شو کرتی ہے کہ جس طرح کی انہوں نے سروس کی ہے اس کی بیس پہ ایک لمبا ٹینیور انہوں نے چیمبر آف کامرس میں گزارا ہے. اور اگر ان کی پرفارمنس سے لوگ ناخوش ہیں تو پھر جو دوسرا گروپ بزنس گروپ ہے اس کو چانس مل جائے گا. تو میں خیال الیکشنز بالکل ہونے چاہیے اور میں اس کو بالکل ایک پرفارمنس ریویو کی طرح دیکھتا ہوں. جس طرح آپ اپنے نیشنل اسمبلی یا پروونشل اسمبلی کے الیکشن دیکھتے ہیں کہ پرفارمنس بیسڈ, اور یہ الیکشن تھوڑا اس لیے میں زیادہ پرفارمنس بیسڈ سمجھتا ہوں کہ نیشنل اور انٹرنیشنل جب اسمبلی کے الیکشن ہوتے ہیں تو اس میں آپ کے ہر طرح کے لوگوں نے ووٹ ڈالنا ہوتا ہے. یہاں پہ صرف بزنس کمیونٹی نے ڈالنا ہے جو کہ ذرا شروڈ بھی ہے, سمجھدار بھی ہے, وہ دیکھ رہی ہوتی ہے. ذرا زیادہ جو ایجوکیشن کا کمپوننٹ ہے یا پریکٹیکل کمپوننٹ ہے وہ زیادہ ہے. تو میرا خیال ہے بڑا انفارم ڈیسیجن ہوتا ہے اور کوئی اتنے زیادہ ووٹ بھی نہیں ہے, لمیٹڈ ایک ووٹ بینک ہے. تو میرا خیال دونوں گروپ کوشش کر رہے ہیں اور بالکل کرنی بھی چاہیے. جی ناظرین, آپ نے احمد اکرام لون صاحب کی گفتگو سنی. احمد اکرام لون صاحب, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ ایک وقت تھا کہ انڈیا کی جو مصنوعات ہیں پوری دنیا میں متعارف تھی اور پوری دنیا میں خریدی جا رہی تھی. احمد صاحب نے بہت زیادہ کاوشیں کی ہیں گجرانوالہ کی مصنوعات کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں متعارف کرانے کے حوالے سے. اس حوالے سے آپ کی آراء کا انتظار رہے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.